یہ بڑا بہت سینسٹیو ایشو ہے. آپ کی ایکسچینج ریٹ کے اوپر آپ کا کنٹرول کوئی نہیں اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. $75 بلین کی امپورٹس ہے. ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے جب آپ کی روپیہ گر جاتا ہے. تو کوئی اسٹریٹجی حکمت عملی کچھ تو ہاتھ میں ہونا چاہیے. میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ جو بجٹ ہے اس بجٹ میں یہ بنیادی اسٹریٹجی ہوگی کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نکلیں گے. لیکن مجھے بجٹ دیکھ کے بہت مایوسی ہوئی. ایک تو بجٹ کے اندر کوئی آؤٹ آف باکس تھنکنگ نہیں ہے. ایسا ہی ہے جیسے کسی بندے کو $100 پکڑا دیے جائیں اور انہیں کہیں کہ ایسے 5 مدات میں اس کو تقسیم کرو. وہ 100 ایک کو دے, 150 دوسرے, 300 دوسرے کو دے. اسی طرح کا کوئی نظام. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ غریب عوام جو ہیں ان کو اعداد و شمار سے غرض نہیں ہے. ان کو فوری ریلیف چاہیے. پیٹرول میں, ڈیزل میں, گیس میں, بجلی میں, ادویات میں اور کچن آئٹمز میں. نہ صرف یہ کہ کوئی فوری ریلیف نہیں ہے بلکہ $750 ارب کی پیٹرولیم لیوی جو کم از کم $30 فی لیٹر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی خبریں, اور اوپر سے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ IMF ناخوش ہے, ہمیں مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. تو دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو معیشت کا بنیادی کیا ٹریک پہ کیسے آئے گا. آپ خود اس پہ بہت کام کرتے ہیں, اعداد و شمار آپ کے پاس ہوتی ہیں. دیکھیں ہمارے 2500 ارب روپے جو ہیں وہ بجلی کا سرکولر ڈیٹ ہے, 1400 ارب روپے گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے, 128 SOEs ہیں. میں بجٹ دیکھ رہا تھا, ہم سٹیل مل کے جو قرضے ہیں وہ بھی ادا کر رہے ہیں اور جو انہوں نے قرضے لیے ہیں اس کا سود ہے وہ بھی بجٹ میں وہ بھی ادا کر رہے ہیں. کوئی اس کا حل ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایک طرف یہ چیزیں, دوسری طرف بجٹ کے ساتھ ہوا کیا. دیکھیں ایک تو انہوں نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا. پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ تنخواہیں جج حضرات کی ہیں. نمبر 2, KP حکومت نے انہوں نے اپنی جو الاؤنسز اور پرسن پریویلیجز ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر کے وزراء اور وزیر اعلیٰ کو ہیلی کاپٹر اور جہاز مارکیٹ سے کرائے پہ حاصل کرنے کی اجازت دی. نمبر 3, ہم جس دن بجٹ آئے اس سے 2 دن بعد وزیر اعظم صاحب نے 4 نئے معاون خصوصی بھرتی کر کے نصف سینچری اپنی کابینہ کی پوری کر لی. تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا, کوئی صورتحال نظر نہیں.